السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج آپ حضرات کے سامنے ہندوستانی ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کرناٹک کے اندر خاص طور پر اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں، تو ہم اس سلسلے میں غفلت میں نہ رہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، دنیاوی مسئلہ ہے، بلکہ چوکنا رہیں اور جس طرح ہم دین کے دوسرے طبقے میں ہم خدمت انجام دیتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی دینی مسئلہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، دنیاوی مسئلہ نہ سمجھیں۔ ہمارے ملک میں چونکہ جو آئین ہے جمہوری آئین ہے، ہمارا دستور جمہوری دستور ہے، تو اس میں حکمرانوں کا انتخاب یہ ووٹنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ووٹ کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اور ووٹ کی اہمیت کتنی ہے، یہ میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں بھارت میں، اس کی وفاداری ہمارے لیے ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم وفاداری پوری ادا کرتے ہیں، ہم وفادار ہیں ملک کے۔ تو وفاداری کا ثبوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہو تو ہم 100% ووٹ کریں، ہماری طرف سے 100% ووٹنگ ہو۔ یہ وفاداری ہے ملک کے ساتھ۔ بندہ الیکشن کے دن کوئی بھی اس کا ضروری کام ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شہر میں آئے اور آ کر اپنا ووٹ کا استعمال کرے۔ یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور دوسری بات، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے ووٹ کے معاملے میں، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، اور جو بندہ ووٹ نہیں ڈالتا، ووٹ نہیں ڈالتا تو گویا وہ اپنی گواہی کو چھپا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ یعنی گواہی چھپانے والا گویا گناہ کر رہا ہے، گنہگار ہے۔ تو چونکہ ووٹ گواہی ہے تو ووٹ نہ ڈالنے والا یہ گنہگار ہوگا۔ ووٹ نہ ڈالنا یہ گناہ ہے، گواہی چھپانا ہے۔ جس طرح شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے،
جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، ان ساری برائیوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، تو ووٹ کے نہ ڈالنے کو بھی گناہ سمجھیں، تو ووٹ ضرور ڈالیں۔ اور دوسری چیز، ووٹ ڈالتے ہوئے صحیح بندے کا انتخاب کریں۔ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں وہاں دیکھیں امن کی بات کرنے والا کون ہے، ملک کی بات کرنے والا کون ہے، ملک کی ترقی کی بات کرنے والا کون ہے، محبتوں کی بات کرنے والا کون ہے، بھید بھاؤ سے بچانے کی کوشش کرنے والا کون ہے۔ ایسے بندے کو آپ ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ غلط آدمی کو ووٹ ڈالیں گے تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ ووٹ ایک گواہی ہے، تو غلط آدمی کو ووٹ ڈالنا تو جھوٹی گواہی ہوئی۔ جھوٹی گواہی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا شرک بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی گناہ ہے، اور پھر آپ جھوٹی گواہی گناہ ہے، یہ کہتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی گناہ ہے۔ تو ووٹ کا آپ غلط استعمال کریں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ ایک تو ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ نہیں ڈالنے والا بھی گنہگار ہے۔ ووٹ ڈالتے ہوئے غلط بندے کو آپ چوز کریں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج اچھے لوگ کہاں کینڈیڈیٹ ملتی، سب بھی ووٹ کیسا کرنا۔ تو اس موقع پر شریعت کہتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی صحیح بندہ انتخاب میں نہیں لڑ رہا، تو دو بندے ہیں، دو لوگ ہیں، کینڈیڈیٹ دو ہیں، تو دو کو آپ کمپیئر کریں، دو کو آپ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کم ظالم کون ہے، دونوں میں سے فسادات نہ کرانے والا کون ہے۔ اگر کوئی ایسے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کراتے ہمارے یہاں، تو آپ دیکھیں کہ اگر دونوں کام کرانے والے نہیں ہیں، کس کے آنے پر جھگڑے نہیں ہوتے، یہ دیکھ کر آپ ڈالیں۔ کس کے آنے پر جھگڑے ہوتے ہیں اس کو ووٹ نہ ڈالیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 5 طبقے ہیں ووٹ کے سلسلے میں۔ پہلا طبقہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے، ہمیں ڈالے تو کیا، نہیں ڈالے تو کیا۔ یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے دور کریں۔ آپ کے ایک ووٹ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی ایک بندے کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ اچھا تھا، لوگوں کے لیے محنتیں کرتا تھا، صرف ایک ووٹ سے وہ ہار گیا، اور جو دوسرا جس کی ذہنیت فرقہ واریت کی تھی، جو بھید بھاؤ کی بات کرتا تھا، وہ جیت گیا۔ اب یہ رو رہا ہے، اب یہ رو رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی رو رہی ہے، زور زور سے رو رہی ہے اس کی بیوی۔ اس نے پوچھا کہ میں ہار گیا تو میں رو رہا ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی کہتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں، میرے ایک ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے آپ ہارے ہیں۔ یہ پورے شیترے میں اس نے کیمپین کیا، وہ ہر جگہ لوگوں کو کہتا رہا کہ ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو، لیکن خود اس کی بیوی نے ووٹ نہیں ڈالا تو وہ ہار گیا۔ تو ایک ایک بندے کا ووٹ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو ایک طبقہ ہمارے یہاں ملک میں ایسا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ووٹ ڈالنے سے کیا ہو جا رہا، میرا ایک پڑیا تو کیا، نہیں پڑیا تو کیا۔
خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھتی، دکانوں میں رہ رہی، اپنے کاروبار میں رہ رہی۔ دوسرا طبقہ وہ جو ہر ہمیشہ بیزی رہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیزی آدمی، ہم نہ کام نہیں رہا تاکہ ہمیں ڈالتی ووٹ۔ یہ ایک طبقہ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں طبقے گنہگار ہوتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ جو چند پیسوں میں بک جاتے ہیں، اپنے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلاں اچھا بندہ ہے، اس کو نہیں ڈالتے، جو پیسے دیا ہے وہ گندا ہے پھر بھی اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ پیسوں پر بک جاتے ہیں، ایمان بیچ لے رہے ہیں، موت کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ ایسا ہے، یہ بھی گنہگار ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ چوتھا طبقہ، اسے معلوم ہے کہ فلاں بندہ صحیح ہے لیکن اس سے اس کے ساتھ بنتی نہیں، کبھی لڑائی ہو چکی ہو یا کچھ اس کا کام وہ نہ کرایا ہو، انبن ہو گئی ہو، تو اس کی وجہ سے یہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کے جو اپوزیشن میں ہے وہ حالانکہ اس سے خراب آدمی ہے، اس کو معلوم ہے وہ فراڈی ہے، وہ کرپٹ ہے، پھر بھی اس کو ووٹ ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی جھوٹی گواہی ہوئی، اور جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پہلے سے میرے دوستوں بڑے ناراض ہیں، اللہ کو اور ناراض نہ کریں۔ اپنی ذاتی دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن ووٹ صحیح بندے کو دے۔ پانچواں طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جو الحمدللہ اپنا ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں اور جا کر صحیح بندے کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور صحیح بندے کو جا کر ہم ووٹ ڈالیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ فلاں امن والا بندہ ہے، فلاں اچھا کام کرنے والا بندہ ہے، ترغیب دیں اور اچھے بندے کو کیا کریں، ووٹ ڈالیں، خود بھی ڈالیں، دوسروں سے بھی کہیں۔ اور آخری میں بات یہ ہے، مستورات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کو دنیاوی معاملہ نہ سمجھیں۔ ہمارے سامنے جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ مستورات ووٹ ڈالنے کے لیے بہت کم نکلتی ہیں اور اس کو معمولی سمجھتی ہیں۔ تو میں پردہ نشین خواتین سے بھی اور دوسری خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کے دن باہر نکلیں، باہر نکل کر صحیح آدمی کو ووٹ ڈالیں، اس کو بھی دین کا ایک حصہ سمجھیں، شریعت کا ایک حصہ سمجھیں۔ اگر آپ گھر میں رہنے کو، ووٹ نہ ڈالنے کو دینداری سمجھ رہی ہیں تو یہ کم عقلی کی بات ہے، اور نہ اہل لوگ جب آ کر بیٹھیں گے آپ کے ووٹ نہ ڈالنے سے تو نقصان سب کو ہوگا، صرف ڈالنے والوں کو نہیں، سب کو ہوگا۔ تو نکلیں۔ پردہ نشین خواتین سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ آپ اس کو دین سمجھیں، شریعت کا مسئلہ سمجھیں، باہر نکلیں، پردے کے ساتھ نکلیں اور جا کر اپنا ووٹ کا استعمال کریں۔ اور پھر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو حضرات سیاسی اعتبار سے وہ کام کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ تمام کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہر دینی ادارے کی ذمہ داری ہے، ہر طبقے کی ذمہ داری ہے، اور خصوصی طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن کے دن آپ اپنے دکانوں کو بند رکھیں۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم کو تو عادت ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن میں ہم نے کئی مرتبہ دکانوں کو بند کیا ہے، پھر بھی اللہ کھلا رہے ہیں، معلوم ہے ہم کو۔ ایک دن کے بند کرنے سے کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی کوشش سے اچھا حکمران مل گیا تو سب کی دعائیں ملیں گی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔
نوجوانوں اس ایک دن دکان کو بند رکھو، بند رکھ کر ایک ایک گھر کو پہنچو، گزارش کرو ماؤں سے، بہنوں سے، بوڑھوں سے، نوجوانوں سے، جس کا بھی ووٹ ہے ان سے گزارش کرو کہ اللہ کے لیے گھر سے باہر نکلیں اور صحیح بندے کو ووٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہن اور غیر مسلم بھائی بہن، بڑے ہو یا نوجوان ہو، مستورات ہو، جتنے بھی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب انشاءاللہ الیکشن کے دن وہ گھروں سے نکلیں گے، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کریں گے اور صحیح بندے کو ووٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے ملک میں، بلکہ خصوصی طور پر ہماری ریاست کرناٹک میں امن پسند سیکولر ذہن کی گورنمنٹ بنے، ہم کو صحیح سی ایم ملے، اور پھر بالخصوص ہمارے یہاں جو ورنا شیترا ہے اور ٹی نرسی پور شیترا ہے، وہاں پر بھی صحیح لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جتائے اور صحیح حکومت ہمارے یہاں ریاست میں بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کریں، ہمارے ووٹوں کو قبول کریں اور ہماری کوششوں کو قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو ہمارا دستور ہے اس دستور کی بھی پاسداری اور دستور کی بھی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔